بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے پیر بھائیوں، اپنے ہم سفر ساتھیوں، اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو میں اپنے سلاسل میں، اپنے خانوادے میں، اپنے یوٹیوب چینل پر اور اپنی ویب سائٹ www.drabdulwajidshadili.com پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہماری سفینہ نجات المسائل کی 24 ایپیسوڈ اپنے منزل کی طرف جاری ہے۔ آج کا جو ہم نے ٹاپک آپ کے لیے رکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ جو لوگ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہم جس سفر کے مسافر ہیں، ہمیں اس سفر میں ایک منزل اور ہر رستے سے ہمیں آگاہی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج ہم بات کریں گے حرف صوامت کی۔ آپ نے کئی جگہ پہ حرف صوامت سنا ہوگا، بلکہ دیکھا ہوگا، اور حرف صوامت کے متعلق کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ گردش کرتی ہوئی نظر بھی آئیں گی آپ کو۔ اور یقیناً جب کوئی چاند گرہن ہوتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، تو لوگ سب سے زیادہ جن حرفوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ ہے حرف صوامت۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی بڑے بڑے نیٹ ورک اس وقت ابھی چل رہے ہیں، اس کے تمام چلنے والے مسافر حرف صوامت کے متلاشی ہیں، اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو میں سمجھتا ہوں ہر دوسرے شخص اس عمل کو کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ آج میں آپ کو اس حرف صوامت کی اصل حقیقت بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حرف صوامت کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں حرف صوامت کا کیا کردار ہے، اور حرف صوامت کا عمل کرنے کے بعد ہم اس کو کس کس ترتیب اور کس کس طریقوں سے اپنے کام میں استعمال کر سکتے ہیں، اور حرف صوامت بالخصوص کس عمل کے لیے، کس کام کے لیے سب سے زیادہ کرامت ثابت ہے۔ یعنی کہ ایسا کہ وہ اسپیشلی اگر کہا جائے نا، یعنی کہ کسی چیز کے اندر اسپیشلائزیشن اگر کی جائے کہ یار فلاں شخص کڈنیز کا ڈاکٹر ہے، فلاں شخص ہارٹ کا ڈاکٹر ہے، فلاں شخص برین کا ڈاکٹر ہے، فلاں شخص کسی بیماری کا ڈاکٹر ہے، لیکن جو حرف صوامت کا عامل ہوتا ہے وہ کس چیز میں اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم حرف صوامت کے وہ بات میں آپ تک پہنچاؤں گا جو مجھ تک میرے بزرگوں سے پہنچی ہے حرف صوامت کے بارے میں۔ حرف صوامت ہی وہ حرف ہیں کہ جس کے اندر طاق اور جفت کی قوتیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے اگر میں حرف صوامت کی بات کرتا ہوں، یعنی کہ حرف صوامت ان حروف کو کہا جاتا ہے کہ جس میں نقطے نہیں ہوتے، یعنی کہ اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایک خالص حرف ہے کہ جس میں نقطے کی حاجت نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ ایک فورس کو بڑھانے کے لیے دوسری فورس کو نہیں لگایا جاتا، یعنی کہ وہ فورس خود ہی اپنے اندر اتنی فورس رکھتی ہے، اتنی طاقت و قوت رکھتی ہے روحانیت۔ اگر روحانیت کی دنیا میں دیکھا جائے، حرف صوامت کے جو حرف ہیں وہ اتنی طاقت، اتنی تاثیر، اتنی روحانیت، اور اس کے ماتحت جو موکلان ہیں، اس کے ماتحت جو ایوان ہیں، اس کے ماتحت جو فرشتے ہیں،
وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کو مزید کسی اور طاقت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اگر حرف صوامت کو لیا جائے تو حرف صوامت جو ہے وہ لفظ سم سے نکلا ہے. عربی زبان میں اگر دیکھا جائے سم سے نکلا ہے. اس کے مطلب ہے بالکل ساکن، یعنی کہ خاموش، ٹھہر جانا، ٹھہراؤ. یعنی کہ ایک ہے حرکت یعنی حرارت، ایک ہے ٹھہراؤ یعنی ساکن. اب یہ جو حرف ہے نا، یہ بذریعے اپنے اندر ایک ایسی تاثیر لیے بیٹھے ہیں کہ جیسے ہر چیز کو اپنے روحانیت کے تصرفات سے، ان حرفوں کی روحانیت سے ہر چیز ٹھہری ہوئی ہے، ساکن ہے. کہ جیسے آسمان ساکن ہے، جیسے عرش عظیم ٹھہرا ہوا ہے، ہوا میں محلق ہے. یہ انہی حرفوں کی سمجھ لیں کہ جو اس کے جو موکلان ہیں، اس کے جو فرشتے ہیں، اس کے مہاتے، جو اس کی روحانیت ہے، وہ اپنے اندر ایک سکون سا لیے بیٹھے ہیں. اب جو عاملین حرف صوامت کا استعمال کرتے ہیں، اس کا عمل کرتے ہیں. اب حرف صوامت میں اکثر دیکھا ہوگا آپ نے، سب سے پہلے حرف جو لکھا جاتا ہے وہ زیادہ تر عمل کے دوران اس کو لکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ نے حرف صوامت کو 543 ٹائمز لکھنا ہے. اب 543 انہی حرف صوامت جو حرف ہیں، یہ 13 حرف ہیں. اچھا، اب اس 13 حرفوں میں ہر حرف میں کیا خاصیت ہے، اس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا. اب اس کے 543 اس کے پورے حرف صوامت کے عدد بنتے ہیں. ٹوٹل اس کے 13 حرف ہیں. اب اس کی ترتیب اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب زیادہ تر جو لوگ اس کا استعمال میں لے کر آتے ہیں نا، وہ کرتے ہیں کسی بھی چیز کو روکنے کے لیے عمل. جیسے لائک بندش لگانا ہو گیا، کسی کا پیر باندھنا ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ کسی کے کوئی ایسے معاملات کہ جیسے کوئی گناہوں کی دلدل میں پڑا ہوا ہے، اس پہ بندش لگانا. جیسے کوئی شراب نوشی کا عادی ہے، جیسے کوئی نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے، اس کو اس نشہ آور چیز سے روکنا. اس میں حرف صوامت کمال کی تاثیر رکھتا ہے. لیکن یہ تو ہے اس کا پازیٹیو استعمال. لیکن اگر اسی حرف صوامت کا اگر کوئی شخص نیگیٹو استعمال کرتا ہے تو بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا توڑ پھر بہت مشکل ہوتا ہے. کیونکہ اس نے ان قوتوں کو سہارا لیا ہوا ہوتا ہے جو اپنے اندر ایک ٹھہراؤ رکھتے ہیں. اب جیسے حرف صوامت کا اگر کوئی عامل ہے، اگر کوئی اس کا ناجائز استعمال کر کے کسی کی روزی کو باندھتا ہے، اس پہ وہ ترنت کام کرے گا، فل فور کام کرے گا. اب جیسے کوئی کسی کا رشتہ باندھ دیتا ہے، کوئی کسی کا نکاح باندھ دیتا ہے، اور کوئی کسی بھی معاملات میں اس کی ایک بندش، اس کی رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے جو اس نے غلط کیا ہے، چند پیسے کے عوض یا چند کسی بھی چیز کے عوض، اس کا توڑ بہت مشکل ہوتا ہے. اب اس کا توڑ کیا ہے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا. اچھا، حرف صوامت کا توڑ حرفوں سے ہی کیا جاتا ہے. مقصد کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے جب آپ کسی کو چیک کرتے ہیں، کسی مریض کو دیکھتے ہیں، کسی کو اگر کوئی جادو ہوتا ہے، کوئی بندش اگر لگی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندش کس طرز اور کس طریقے پہ لگی ہوئی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اگر مثال کے طور پہ ایک بندش عدد کے ذریعے لگی ہوئی ہے، ایک بندش حرفوں کے ذریعے لگی ہوئی ہے، ایک بندش تمام اسماؤں کے ذریعے لگی ہوئی ہے، اور ایک بندش کسی شرکیہ کلمات کی وجہ سے لگی ہوئی ہے، اور ایک بندش کسی طلسمات کے ذریعے لگائی گئی ہو، یا ایک بندش کوئی نہ کوئی نقوش کی صورت میں لگائی ہوئی ہو. تو آپ تمام قسم کی بندشیں جو ہیں، اب آپ اس کو کسی ایک عمل کے ذریعے تو نہیں توڑ سکتے کہ جو یہ کہتے ہیں. یہ کہنا آسان ہے کہ یہ ہر بندش کو توڑ دیتی ہے، اور جب بندہ توڑنے کے لیے بیٹھتا ہے نا
تو وہ اس پہ ٹکرے مارتا رہتا ہے بیچارہ. کیوں؟ کیونکہ اس کو اصل اس کا جز نہیں پتا ہوتا. جب آپ نے اس کی تشخیص کر لی ہے کہ اس کے اوپر اس قسم کی بندش لگی ہوئی ہے، پھر آپ اگر اس طریق کے اوپر بندش کو توڑتے ہو تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اب جیسے حرف صوامت ہے، حرف صوامت کی بیسیکلی جو حرف ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں احاد، رز، طاق اور لمو، یہ 13 حرف ہیں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اس کی ترتیب بھی بتاتا ہوں اور اس کا طریقہ کار بھی سمجھاتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ کو اس کے حروف بھی سمجھ میں آ جائیں اور اس کی عدد بھی سمجھ میں آ جائیں اور آپ کو اس کے طریقہ کار بھی پتہ لگ جائے کہ یہ اصل میں حرف صوامت ہے کیا. حرف صوامت یعنی کہ احد، بس توئیں، عین اور قاف، تا اور لام. یہ وہ حرف ہیں جو جس کے اوپر کوئی نقطے نہیں ہیں. اچھا، ان حرفوں کی تعداد اگر کیلکولیشن کی جائے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اور 13، یعنی کہ 13 حرف بنتے ہیں. یہ آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، اب یہ جو اس کی ترتیب ہے حرف صوامت کی، یہ جو ترتیب ہے احد، رز، طاق اور لمو کی، یہ ترتیب قمری کہلاتی ہے. اچھا، اب ترتیب قمری الگ ہے، ترتیب شمسی الگ ہے اور ترتیب اجزت الگ ہے، ترتیب بدو الگ ہے اور مختلف ترتیبیں اس کی کل ٹوٹل 13 ترتیب ہیں اس کی موجود. اور وہ 13 ترتیبیں الگ الگ طریقوں پہ آ رہے ہیں. ابھی ہم صرف اسی ترتیب کو جانتے ہیں کہ صرف کتابوں میں آپ کو صرف یہی ترتیب آپ کو ملے گی یا عملیات میں یہی ترتیب ملے گی. لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی عمل حرف صوامت کا کرنا ہے تو آپ اس کو 543 مرتبہ یعنی کہ 543 ٹائمز اس کو آپ لکھنا شروع کر دیں تو اس کی تعداد نکل جاتی ہے. اس کی تعداد نکل گئی، اب آپ نے اس کو اتنا ہی لکھنا ہے. اب جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے 13 حرف ہیں تو آپ نے 13 دن لکھنا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے 40 دن لکھنا ہے. کچھ لوگ عمل کے دوران یہ کہتے ہیں کہ آپ نے صرف 543 مرتبہ یا تو چاند گرہن کے ٹائم پہ لکھ لیں یا پھر سورج گرہن کے ٹائم پر لکھ لیں. آپ اس کے عامل ہو جائیں گے، پورا سال یہ آپ کے اپنے عمل میں رہے گا. اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر جو لوگ صرف چاند گرہن میں اس کا عمل کر لیتے ہیں اور بعد میں وہی سمجھتے ہیں کہ اب ہم پورے سال اس کے عامل ہو گئے، ہم پورے سال اس کے عامل ہو گئے، پھر وہ اس کو لکھنا چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہی سمجھتے ہیں کہ عامل ہیں. چلیں، کچھ لوگ اگر چھوڑتے بھی نہیں ہیں تو اس کو اگر ورد میں بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ 13 لکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ 4 لکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس کو کنٹینیو لگتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ حرف صوامت یہ وہ حرف ہیں جو پلٹتے ضرور ہیں، یعنی کہ لوٹتے ضرور ہیں. آئی نا بات سمجھ میں؟ اگر رجت کے معنی دیکھے جائیں، رجت کے بھی معنی بنتے ہیں پلٹنے کے، لوٹنے کے. تو پھر عامل حضرات جو اپنے آپ کو پورے سال اس کے عامل سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ پھر رجت کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جب یہ لوٹتے ہیں حروف، اس کی تاثیر لوٹتی ہے، اس کے موکلان کی خصوصیت ہے یہ کہ جو شخص اس مکھی کے چھتے میں ہاتھ ڈالتا ہے پھر یا تو اس کا ہاتھ زخمی ہوتا ہے یا پھر اس چھتے کے اوپر پورا غالب آ جاتا ہے. اب چھتے پہ غالب آنے سے مراد، چھتے پہ غالب ہونے سے مراد ان تمام موکلان پہ جو اپنے اندر پوری قوت اور پوری طاقت سمیٹے ہوئے ہیں ان کو اپنے ماتحت کر لینا. اب کوئی بھی طاقتور شخص، کوئی بھی طاقتور موکلان، کوئی بھی طاقتور ایوان وہ تمہارے ماتحت کبھی بھی نہیں ہونا چاہے گا اس وقت تک کہ جب تک تم اس کے صاحب دعوات نہیں ہو جاتے یا جب تک تم اس کے عمل کو پورا مکمل نہیں کر لیتے. اس وقت تک وہ آپ کے اوپر یہ سمجھ لیں کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہوا ہوتا ہے نا وہ لوٹ کر آتا ہے آپ کے اوپر. یعنی کہ یہ ایک ایسے حرف ہیں جس کا فوری ایکشن ہوتا ہے تو ہر ایکشن کا ری ایکشن بھی ہوتا ہے اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں یا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بہت بڑے، ہم اس عملیات کے بادشاہ بن گئے. جبکہ اگر دیکھا جائے حرف صوامت کو دیکھا جائے،
اور اس کی ترتیب دیکھا جائے نا تو اس کی ایک خاص ترتیب ہے. ابھی میں صرف ایک اس طریقے پہ بات کر رہا ہوں جو قمری ہے. اگر میں حروف ثوابت کی پوری سیریز آپ لوگوں کے لیے بناؤں نا تو تقریباً اس میں کچھ نہیں 40 سے 50 ایپیسوڈ بنیں گے اور ہر ایپیسوڈ 1 سے 2 گھنٹے کا ہوگا. تب جا کے حروف ثوابت آپ کو سمجھ آئے گا کہ حروف ثوابت اصل میں ہے کس حرف اور کس کی تاثیر. اچھا اب میں آپ کو حروف ثوابت اس کی بات کر رہا ہوں جو بالکل نارمل ہے. اب زیادہ تر لوگ اس پہ عامل ہوتے ہیں لیکن اب اس کے عامل ہونا یہ ہر عمل پہ تو آپ کے کارآمد نہیں ہے ورنہ آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں. اب اس سے آپ کوئی جلالی کام کریں نہیں ہوگا. آپ کسی کا حب کا کام کریں, کسی کی بندش کا کام کریں, کسی کو روکنے کا کام کریں, یہ ترنت فوری طور پر ہوگا. اس کے ذریعے کسی پہ بندش لگائی جائے, کسی کو نقصان پہنچایا جائے, فوری ہوگا. لیکن اب اس ہی کے ذریعے آپ کسی کے جادو کو اتارتے ہو. اچھا جادو ایک تحریک ہے, ایک حرکت رکھتا ہے, ایک حرارت رکھتا ہے, ایک حدت رکھتا ہے اور یہ ساکن ہے, ٹھہراؤ ہے. جیسے گہرا پانی سمندر کا ایک ٹھہرا ہوا ہوتا ہے, ایک خاموش ہوتا ہے لیکن اپنے اندر ایک طوفان لیے ہوئے ہوتا ہے. اب جب تک اس طوفان کو آپ اپنے کنٹرول نہیں کرتے تو آپ کسی بھی جادو کا اتار بھی نہیں کر سکتے. اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کیا ہم لکھنے سے اس کے عامل بن جائیں گے؟ اب انہی حروفوں کے اندر, ٹھیک ہے, انہی حروفوں کے اندر اس میں آتشی حروف بھی ہیں, بادی حروف بھی ہیں, خاکی حروف بھی ہیں اور آبی حروف بھی ہیں. اب ان حروفوں میں یہ جو 13 حروف ہیں اس میں آتشی بھی ہیں, بادی بھی ہیں, آبی بھی ہیں اور خاکی بھی ہیں. اس میں تاک اور جف اگر ان کے ہم عدد کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو اس میں دونوں قوتیں موجود ہیں. یعنی کہ اگر مثال کے طور پہ میں آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ جیسے ہم تاک کہتے ہیں 1 3 5 7 9, 9 کے بعد 11 13 15 17 19 21, یہ تاک کی کیلکولیشن ہو رہی ہے. اب جفت کی کیلکولیشن 2 4 6 8 10 12 14, یہ اس کی کیلکولیشن ہو رہی ہے. لیکن اگر جوڑے کا جو حرف ہوتا ہے, یعنی کہ جیسے مثال کے طور پہ لفظ 11 ہے عدد, اب 11 دیکھا جائے تو بیسیکلی تاک ہے, لیکن اگر اس کو مفرد عدد میں لے کر آتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ جفت. یعنی کہ 1 اور 1 2, 2 کیا ہے؟ جفت. اب اسی ترتیب و طریقے کے ساتھ مثال کے طور پہ اگر ہم جفت کو لیتے ہیں, یعنی کہ 9 تاک ہے, 11 13, اب ہم 12 کو لیتے ہیں, 12 جفت ہے. اب 12 کو ہم مفرد عدد میں لے کر آتے ہیں, یعنی کہ 12 1 اور 2, 1 اور 2 کی کیلکولیشن کیا بنتی ہے؟ 3, تو یہ تاک ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس میں پلٹاوا ہے, اس میں یعنی کہ تاک اور جفت, یعنی کہ اگر ہم اس کی سیدھی کیلکولیشن کریں گے تو یہ اس کے بالکل الٹ ہو جائے گا, اور جب الٹ کیلکولیشن کریں گے تو بالکل جفت ہو جائے گا. یعنی کہ تاک جفت تاک جفت تاک جفت چلتا رہتا ہے اس میں. اب اسی طریقے سے اس میں جو حروف ہیں جیسے آتشی حروف ہے الف ہے توئیں اور میم. اب بادی حروف اس میں ہوں گے قاف اور سین. خاکی حروف اس میں ہوں گے واو اور صاد. آبی حروف اس میں ہوں گے دال ہے لام عین اور رے.
یہی وہ 13 حروف ہیں کہ جن کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. یعنی کہ ہم نے آتشی کو الگ کر دیا، بادی کو الگ کر دیا، خاکی کو الگ کر دیا، اور اس کو آبی کو الگ کر دیا. اب ہم ان سے حروف بناتے ہیں. تو یہ کیا بنے گا؟ آہتم. اب ہم قاف اور سین کے حروف بناتے ہیں، واو اور ساد وس، اور دال ہے لام این اور رے، دحلر. ٹھیک ہے. یہ اس کی ترتیب بھی بنتی ہے. یہ کس کی ہے؟ اب ہم نے ان 13 حروفوں، یہ تو اس کی قمری بیس ہے جو اصل حروف ہیں، لیکن میں آپ کو صرف اس لیے سمجھا رہا ہوں، صرف ایک مثال میں دے کے سمجھا رہا ہوں کہ اب ان حروفوں کی مختلف چالیں ہیں. ہم کس کام کے لیے کن حروفوں کا استعمال کریں گے، یہ ہمارے کام کی نوعیت کے حساب سے ہوگا. کہ جیسے ہم نے کوئی اچھا کام کرنا ہے تو ہم ان میں کن حروفوں کا استعمال کریں گے. اگر ہم نے کسی کے جادو کا علاج کرنا ہے تو ہم کن حروفوں کے استعمال کریں گے. اور ہم نے مثال کے طور پہ کسی کو روکنا ہے، کسی پہ بندش لگانا ہے تو کس اس کا استعمال کریں گے. اگر کوئی شخص روزی روزگار میں پریشان ہے تو اس کے لیے اگر ہم کوئی نقش بنا کے دیتے ہیں، کوئی کام کر کے دیتے ہیں تو کن حروفوں کا استعمال کریں گے. اچھا، ان حروفوں کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے، اور جس کے لیے کام کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے نام کے جو حرف ہوتے ہیں اس کو بھی نظر رکھا جاتا ہے. اب اس کے ماں کے نام کے جو حرف ہوتے ہیں اس کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ پھر ان حرفوں کو اور ان حرفوں کو ایک خاص ترتیب اور طریقے کے ساتھ ملا کے پھر جب کوئی نقش بنا کے دیا جاتا ہے، یا کوئی تعویذ بنا کے دیا جاتا ہے، یا کوئی پڑھائی کر کے اس کا عمل کیا جاتا ہے. یعنی کہ اب ہم نے انہی حرفوں سے عبارت کو بنانا ہوتا ہے، اور جب وہ عبارت جب بنتی ہے وہ اس شخص کے لیے طلسم کی حیثیت رکھتی ہے. حرف صوامت بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو ایک پوری زمین ہے کس کی؟ عملیات کی، روحانیت کی دنیا کی. انہی 13 حرف جو ہے نا، انہی 13 حرف سے اس کی ترتیب سے، یعنی کہ عدل بدل سے، یعنی کہ الٹ پھیر سے، یعنی کہ کسی مریض کے کسی کے حرف الگ ہیں، کسی کے حرف الگ ہیں، کسی کے حرف الگ ہیں، اور ان حرفوں سے پھر ان حرفوں کو ملا کر ایک خاص ترتیب سے کوئی نقش بنا کے دیا جائے تو فوری اثر کرتا ہے. اگر آپ صرف حروف صوامت کے عامل ہیں نا تو میں سمجھتا ہوں آپ کو اس کے پوری ترتیب اور پوری عبادت اور اس کے پورے مکمل عامل بننے کے لیے کم از کم 10 سال چاہیے آپ کو، اور 10 سال کا ہر دن آپ نے اس میں محنت اور ریاضت کرنی ہے. تب جا کے آپ اس کے پورے حروف صوامت کے اوپر بالکل عبور حاصل کر سکتے ہو، کیونکہ یہ وہ ترتیب ہے، وہ طریقہ کار ہیں جو پورے آپ کے علم العادات، یعنی کہ وہ فورس، وہ قوتیں جو عدد، تاق اور جفت کے درمیان پہرا دے رہی ہیں، جو اس کے مہاتحت ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اب لیکن اگر مثال کے طور پہ اب کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے حرف صوامت کے ذریعہ پر بندش لگائی ہے، یعنی کہ ان حرفوں کے ذریعے، تو پھر وہ کون سے 13 ایسے حرف ہیں کہ جس کے ذریعے آپ اس کی بندش کا خاتمہ کرو گے، اس کے بندش کو توڑو گے. یعنی کہ دیکھو ہر چیز کا ایک اینٹی ہوتا ہے. آئی نا بس؟ اب جیسے مثال کے طور پہ آتشی کس کی ہے؟ آبی کا. یعنی کہ آگ اور پانی ان کا ملاپ نہیں ہے. بادی اور خاکی ان کا ملاپ نہیں ہے. یعنی کہ آگ کی دشمن کون ہے؟ پانی. آئی نا بات سمجھ میں؟ اس میں جب یہ چاروں عناصر ایک دوسرے کے اینٹی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اینٹی بھی ہیں اور ساتھ بھی ہیں، لیکن اس کی ترتیب الگ ہے. آئی نا بات سمجھ میں؟ اب مثال کے طور پر اب جیسے وہ یہ تو 13 حروف ہیں. اب مثال کے طور پہ کسی شخص نے صوامت کے ذریعے وہ رجت میں آ گیا.
اب وہ اپنی رجت کو کس طرح توڑے گا آپ کو معلوم؟ اب وہ اپنی رجت کو جو توڑے گا نا ان 13 حروفوں سے توڑے گا جو خالص 13 حرف سورہ اخلاص میں موجود ہیں. جس طرح حرف ثوامت کے 13 حروف یہ ہیں، اسی طریقے سے سورہ اخلاص کے 13 خالص حروف ہیں. اب وہ کون سے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کا طریقہ کار میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یعنی کہ سورہ اخلاص کے 13 حروف. جو لوگ اس کی وجہ سے رجت کا شکار ہو گئے ہوں تو پھر اب یہ حرف ثوامت کے ہیں اور یہ سورہ اخلاص، اخلاص یعنی مخلص. اب سورہ اخلاص کے جو خالص حروف ہیں 13، قاف، لام، ہا، واو، الف، ہے، دال، صاد، میم، یہ، قاف، نون اور فے. اچھا ان حروفوں کو دیکھا جائے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اور 13. یہ وہ 13 حروف. اچھا اس کے بھی 13 ہی حروف ہیں سورہ اخلاص کے. اچھا سورہ اخلاص اور حرف ثوامت آپس میں بہت گہرا تعلق ہے ان کا. سورہ اخلاص کا حرف ثوامت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. جس طرح حرف ثوامت کے یہ 13 حرف ایک بیس رکھتے ہیں، ایک طاقت رکھتے ہیں، ایک بنیاد رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے سورہ اخلاص اس کے بھی 13 ہی حروف ہیں. اچھا اگر ہم 13 کو کیلکولیشن کرتے ہیں یعنی کہ اس کو مفرد عدد میں لے کر آتے ہیں تو اس کے کتنے بنتے ہیں عدد؟ 4. سورہ اخلاص کی بھی ٹوٹل کتنی آیتیں؟ 4. اب سورہ اخلاص کی یہ جو 13 حروف ہیں، ان 13 حروف اور حرف ثوامت کے 13 حروف، پھر اگر کوئی شخص حرف ثوامت کی وجہ سے رجت میں آیا ہے پھر وہ شخص ان حروفوں کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے. جتنے طریقے پہ اس نے یہ لکھا ہوتا ہے اسی ترتیب سے بھی یہ لکھنا پڑتا ہے. یعنی کہ پھر جو اس کی روحانیت یا اس کی وجہ سے کوئی چیز پلٹ کر لوٹ کر آتی ہے نا، پھر یہی حروف جو ہوتے ہیں اس کے لیے ڈھال بن جاتے ہیں. کس کے لیے؟ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، ہر پوزیٹیو ریس کے ساتھ نیگیٹیو ہوتا ہے، نیگیٹیو ریس ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب اس کی طاقت، اس کی فورس کو جو روکنے کے لیے حروف بیچ میں آگے ڈھال بنتے ہیں جو اس کی روحانیت کو اپنے اندر سلب کرنے کی قوت رکھتے ہیں، وہ یہ 13 حروف ہیں. وہ یہ 13 حروف ہیں. اب ان حروفوں میں بھی آتشی، بادی، آبی اور خاکی ہیں. اب اس کی ترتیب میں اگر نکالوں گا ابھی تو بہت ٹائم ہو جائے گا، لیکن جس ترتیب سے آپ نے ان حروفوں کو لکھا ہوتا ہے اسی ترتیب سے ان حروفوں کو بھی 13 دن لکھنا پڑتا ہے. اب مثال کے طور پہ کسی شخص نے، آپ نے دیکھا کہ اس نے حرف ثوامت کے ذریعے کسی پہ ناجائز بندش لگا دی ہے، جبکہ بندہ وہ ٹھیک ہے، بندہ صحیح ہے، لیکن اس نے کام یہ غلط کر دیا ہے، تو پھر آپ انہی حروفوں کے ذریعے اس کا توڑ کریں گے. انہی حروفوں کے ذریعے پھر آپ اس کا توڑ کریں گے، اس کا اتار کریں گے، اس کا، کیونکہ یہ بھی اپنے اندر وہ 13 کی خصوصیت رکھتا ہے اور وہ بھی اپنے اندر 13 کی خصوصیت رکھتا ہے. اب مثال کے طور پہ اگر کسی شخص نے اس کے موکلان کے ذریعے کوئی نقصان پہنچایا، جیسے اس کے موکلان کیا ہیں، اگر اس کے کلماتی موکلان ہم دیکھیں تو کلماتی موکلان اس کے ہیں اداحیل، ٹھیک ہے، اور رسسائل، رے، سین، سواد،
رسا سائل، ٹھیک ہے، اور توئیں عین اور قاف، یہ اس کے موکلان ہیں، کس کے؟ علم حائل، یہ اس کے موکلان ہیں، احدائل، رسسائل، تعقائل اور لمحائل، یہ اس کے موکلان ہیں۔ اچھا، جب بندش لگائی جاتی ہے تو ان موکلان کا سہارا لیا جاتا ہے، ان کے اعداد نکالے جاتے ہیں، ان کے اعداد نکالنے کے ساتھ پھر ان تمام اسموں کے ذریعے، ان تمام موکلان کے ذریعے پھر کسی نہ کسی کے اوپر ڈیوٹی لگائی جاتی ہے۔ اگر میں نے بندش لگانے کا طریقہ بتا دیا تو اس کا اچھا اور برا پھر سنبھال تو پھر تو انسان کے خود کے اختیار میں، تو اس لیے ایسے اعمال بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بیس صرف یہ حروف ہی ہیں، لیکن ہم جب ان حروفوں سے آگے بڑھتے ہیں، یعنی کہ اب ان حروفوں کو، اب مثال کے طور پہ ہم آتشی اور آبی کے حروفوں کو ملا کے کوئی حرف بناتے ہیں، اس کی تاثیر الگ ہو جاتی ہے۔ اب ہم ان حروفوں میں سے بادی اور آبی کے حروفوں کو ملا کے کوئی عبارت بناتے ہیں، اس کی تاثیر الگ ہو جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہم نے آتشی حروف نکالا، اور آتشی حروف میں پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ موکلان اس میں کون سے آتشی ہوں گے جو اس کے ماتحت ہوں گے، ہم اس کو ملا کر اتنے ہی عدد سے اس کو پڑھ کر، یا کسی مٹی کی سکوری میں لکھ کر، یا کسی آگ کے اندر جلا کر، یا پانی میں لٹکا کے، یا ہوا میں لٹکا کے، یا پانی میں بہا کے، یا زمین میں دبا کے وہ اپنا عمل کر لیتے ہیں۔ اگر مثال تو میں ہم نے حرف آتشی کے ذریعے کام لینا ہے تو ہم اس کو پھر جلانے کا کام لیں گے، آگ میں جلائیں گے، اور اس کو پھر دوپہر میں لکھیں گے، رات میں عمل نہیں لکھیں گے۔ جب سورج جو وقت کہتے ہیں نا کہ صبح 11 بجے سے 12 بجے کے زوال کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں پھر وہ نقش لکھا جائے گا، آگ جلائی جائے گی، پھر اس میں ڈالا جائے گا پورا۔ یہ اس شخص کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے جو حروف ثوامت کا عامل بننا چاہتا ہے یا حروف ثوامت کا عامل ہوتا ہے۔ دیکھیں، میرا طریقہ کار وہ نہیں ہے کہ میں آپ کو صرف تعداد بتاؤں اور بولوں جاؤ گھر، اس کو تعداد پورا کر لینا، آپ عامل ہو جاؤ گے۔ اب عامل آپ بن بھی گئے تو آپ کے کس کام کا؟ جب تلوار آپ کے ہاتھ میں آ گئی اور آپ کو تلوار چلانا ہی نہیں آتی تو وہ تلوار آپ کے کس کام کی؟ تو یقیناً آپ یا تو پھر دوسروں کو زخمی کرو گے یا پھر اپنے آپ کو زخمی کرو گے، یا پھر مثال ایسے کہ جیسے مجنوں کے ہاتھ میں بندوق، وہ زیادہ خطرناک بات ہے۔ یعنی کہ ایک شخص آپ کو لے کر گہرے سمندر میں گیا، آپ بولو واو گہرے سمندر میں جا رہا ہوں، اس نے آپ کو چھوڑ دیا اور آپ ڈوبنے لگے، غلطی کس کی؟ لیکن پہلے آپ اتنے پانی میں تیرنا سیکھ لو کہ جتنا اگر آپ گہرے میں بھی جاؤ تو آپ کو کوئی نقصان نہ آئے، آپ آرام سے تیراکی جانتے ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی عمل کے ڈیپ میں جانے سے پہلے، اس کا عمل اپنے لیے تعین منتخب کرنے سے پہلے اس کے بارے میں سمجھ لو، اس کی حقیقت کو، اس کی اہمیت کو، اس کے بعد اگر شروع کرو گے تو آپ کو کوئی اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ اب ہم جانتے ہیں نہیں، اب ہم وہی لکیر کے فقیر اٹھا کے چلنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا، اندھی تقلید ہم نے شروع کر دی، تو وہ کس کے لیے نقصان دہ؟ یقیناً خود کے لیے نقصان دہ ہے وہ۔ اب جب آپ پہلے اس کی بیس کو سمجھ لیں، اس کی بنیاد کو سمجھ لیں، اس کے طریقہ کار کو سمجھ لیں، اس کے بعد جب آپ چلنے شروع کریں گے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ کو بھی اور آپ کی ذات سے دنیا کو بھی۔ اب سورہ اخلاص کے جو یہ خالص حروف، یعنی کہ وہ حروف جو دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوئے، یہ سورہ اخلاص کے حروف ہیں 13، اور یہ حروف اس کی لگائی ہوئی بندش کو توڑنے کے بھی کام آتے ہیں، اور یہی حروف اس کی روحانیت کو کھولنے کے بھی کام آتے ہیں۔ روحانیت کی دنیا کو آپ ابھی اتنا آسانی سے نہیں سمجھ لیں گے، عملیات کی دنیا کو اتنی آسانی سے نہیں سمجھ لیں گے۔
یعنی کہ کوئی بھی تالا کھولنے کے لیے ہمیں اس کی چابی کی ضرورت پڑتی ہے. ابھی میں نے صرف آپ کو سورہ اخلاص کے 13 حروفوں کا بتایا ہے. ابھی میں اس کو ہم پھر کنٹینیو کریں گے اس کو حروف ثوامت کو, ٹھیک ہے, تاکہ پھر سورہ اخلاص کے جو 13 حروف ہیں نا, پھر اس کے ذریعے پھر اس کی روحانیت کو اور پھر اس کے معاملات کو, اس کے موکلان کو, اس کے عوان کو, اس کے فرشتے کے نام, ابھی تو بہت سارے رہ گئے حروف ثوامت میں, جیسے اس کے فرشتوں کے نام ہیں, اس کے موکلان کے نام ہیں, اور اس کے عوان کے نام ہیں, اور پھر ان کے نقوش ہیں, پھر ان کی ترتیب ہے, پھر اس کے نقش ہیں. مقصد یہ کہ اگر میں خالی احد لفظ ہے, اگر میں اسی کی ترتیب اور اسی کا نقش کہ میں بتاؤں گا ابھی, تو وہ کون سی چال پہ بنے گا. اب اگر کسی شخص نے اس کی پوری زکوٰۃ ادا کی ہے, اس کی شخص نے پوری زکوٰۃ ادا کی ہے, اگر وہ نقش لکھنا چاہتا ہے تو اس کو تو سیدھا سیدھا لوگوں نے بتایا ہوگا, یہ تھوڑی بتایا ہوگا کہ کس شخص کے لیے کون سے حروف, کون سا قابل وہ ہے جو اس کے کام فوری کر دے گا, اثر رکھتا ہے. یعنی کہ حرف کس حروف کے موافق ہے, حرف کس حروف کے اگینسٹ ہے, مخالف ہے. اب آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ سامنے والے حروف کو ملا کے کسی کے کام کر رہے ہو, اب وہ حرف آپ کے حروف سے مخالف ہوا تو ٹکراؤ ہوگا, اور جب ٹکراؤ ہوگا تو آپ کے اوپر پلٹاوا آئے گا. یعنی کہ آپ نے اگر کسی کا اتار کرنے کے لیے ان حروفوں کا استعمال کیا اور وہ حرف اس کے حروف کے اگینسٹ ہوئے, تو پھر وہ پلٹتا ہے, وہ بھی جو اس کے اوپر ہے اور وہ بھی جو آپ نے کیا, اور جب دونوں قوتوں سے پلٹ کر آپ کے اوپر آتا ہے تو آپ اندر سے کھوکھلے ہونے شروع ہو جاتے ہو. عامل پھر خود پریشان ہو جاتا ہے. یہ میں تو حیرت ہوتا ہوں کہ لوگ 40 دن کا عمل کر کے لوگوں کے علاج کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ لوگوں کا علاج کرنا کوئی اتنا آسان ہے کیا؟ اتنا آسان ہے تو ہر بندے کو سب یہ لگتا ہے کہ سب سے آسان فی العملیات کی ہے. عملیات کی دنیا آسان نہیں ہے, روحانیت کی دنیا آسان نہیں ہے. اس میں جان انسان کے اوپر ایسے ہتھیلی پر ہوتی ہے, لیکن بدقسمتی سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں. وہ معصوم لوگ جو اس کی جستجو میں اس کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں, اور کچھ ایسے شر پسند لوگ کہ جو چند پیسے کے عوض ان کو تمام چیزوں کی دھڑا دھڑ طریقہ کار بتا, جاؤ یہ کر لو, 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 اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کر لیا. اب وہ دوسروں کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں تو پھر الٹا ارجت کے بھی شکار ہوتے ہیں, پھر وہ بھی پریشان, ان کے گھر والے پریشان, اس کے بیوی بچے پریشان, بیماری سے پھر آگے کا سفر شروع. اب آپ استاد کو فون کر رہے ہو, استاد فون ہی نہیں اٹھا رہے. کم از کم آپ کو اتنا آنا چاہیے کہ اگر آپ کے استاد سے آپ کی ملاقات نہیں ہوتی تو آپ اپنے استاد کی بتائی ہوئی باتوں پہ ہی عمل کر کے اپنے لیے کوئی حل نکال لیں. لیکن اس میں استادوں کو اپنا سینہ کشادہ کرنا پڑے گا. جب استاد اپنا سینہ کشادہ کریں گے نا تو پھر شاگردوں کو بھرپور ملے گا. صرف کسی کو عمل کرا دینا ہی مقصود نہیں ہے, کسی کو تلوار دے دینا ہی مقصود نہیں ہے. سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ عمل کرانے سے پہلے اس کے بارے میں انسان اتنا سمجھ لے کہ اس کو تھوڑا بہت چلانا آ جائے. تمہارا کام شفا دینا نہیں ہے, تمہارا کام اس کام کو کام کے طریقے پہ کرنا ہے, اس کی ترتیب پہ کرنا ہے. اور یقیناً جب تم طریقے اور ترتیب پہ کرو گے تو نہ تو کوئی چیز پلٹے گی, نہ تو کوئی چیز لوٹے گی, پھر نہ ہی کسی چیز کا کسی قسم کا کوئی نقصان ہوگا. لیکن بشرط یہ ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے حروف ثوامت کا میرے پاس کافی میسیجز آئے تھے, تو حروف ثوامت کے بارے میں کچھ بتائیں. ابھی حروف ثوامت کی ابھی یہ احاد رس تاغ و لمو یہ صرف ایک کمری ترتیب ہے. اب جب میں اس کی 13 ترتیبیں آپ کو بتاؤں گا نا, اور ہر ترتیب الگ حروفوں سے مل کر بنی ہے, اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس ساتھ میں لکھنا ہے, کس مہینے میں لکھنا ہے, کن تاریخوں میں لکھنا ہے, کس دن لکھنا ہے. پھر آپ جس دن ایک دن بھی لکھو گے نا, آپ کے جسم کے اندر ایسی گرمی ہوگی, اگر آپ سخت سردی کے اندر بھی موجود ہو نا تو آپ کو پسینہ پسینہ ہو جاؤ گے, گرم گرم اندر سے گرمی آپ کو اندر آنے شروع ہو جائے گی. کیوں؟
کیونکہ آپ نے اس لمحے کو پایا, آپ نے اس ساتھ کو پایا, آپ نے اس وقت کو پایا کہ جب اس کا پھول کھلا ہوا تھا. اب لوگوں کو عمل شروع کرنے کے لیے ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ کون سا عمل کب شروع کیا جائے, کس ساتھ میں شروع کیا جائے, کس تاریخ میں شروع کیا جائے, کس دن میں شروع کیا جائے. تو پھر ہر چیز نے اپنے اصل کی جانب لوٹنا ہے. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس بھی حرف ثوامت کا بھی میرے خیال سے چلے گا. یہ حرف ثوامت کی مجھے یاد دلاتے رہنا وقتاً فوقتاً, کوئی نہ کوئی طریقہ کار, کوئی نہ کوئی ویڈیو اس میں اپنا اس حرف ثوامت میں ایک سیریز شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہر اس میں نا ایک لوگوں کو ایک پورا مکمل ایک پلیٹ فارم مل جائے حرف ثوامت کے لیے. ابھی عمل نہیں کرنا آپ نے حرف ثوامت کا. ابھی میں نے کوئی عمل کا طریقہ نہیں بتایا کہ آپ نے کتنا لکھنا ہے, کتنا پڑھنا ہے, کتنا کرنا ہے, کچھ نہیں. ابھی صرف سمجھنا ہے آپ نے حرف ثوامت کو, ان حرفوں کی ترتیب سمجھنا ہے, ان حرفوں کو سمجھنا ہے, ان حرفوں میں کیا ہے. آئی بس سمجھ, جب ان حرفوں کی ترتیب سمجھ لو گے, ان حرفوں کو سمجھ لو گے, ان سب کو سمجھ لو گے نا, پھر جب آپ اس کا عمل کرنے بیٹھو گے آپ کو ایک لطف بھی آئے گا, آپ کی ایک جستجو بھی ہوگی, اور آپ بہت آسانی کے ساتھ یہ عمل مکمل اپنا کر بھی لو گے. آئی نا بات سمجھ میں. اچھا, آپ کے مسائل اور ان کے حل کا یہ پروگرام ہے. ٹائم پون گھنٹہ ایسے ہی نکل گیا, تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, اور جن کی میں کال نہ لے سکوں تو ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadis.com ہے, وہاں پہ واٹس اپ کا آپشن آن ہے, آپ وہاں پہ اپنے مسائل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اور وہاں پہ ایک پیج بھی بنا ہوا ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل کا, آپ وہاں پہ اپنے پیج پہ اپنے مسائل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اور ابھی جب تک میں یہاں پہ موجود ہوں آپ ہم سے لائیو کال کر سکتے ہیں, لائیو بات کر سکتے ہیں, اور اپنے مسائل چاہے وہ روحانی ہوں جسمانی ہوں وہ بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب ظاہر سی بات ہے ہمارے جو ٹرانسمیشن لوگوں کے مسائل کے لیے, تو جتنا مجھ سے ہوتا ہے میں آپ لوگوں سے بات کر لیتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ خود کفیل ہوں. آئی نا بات سمجھ میں, خود کفیل ہوں, خود کرنا سیکھو, کسی کا دروازہ نہ بجاؤ کہ میں پریشان ہوں. میں اپنی ویڈیو میں اتنا کچھ بتا دیتا ہوں, اتنے طریقے بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ توجہ کے ساتھ ان ویڈیو کو سنو نا, آپ کو آپ کے مسائل کا حل یوں ملے گا. لیکن مسئلہ یہ نا کہ آپ سنتے توجہ سے نہیں ہیں. جی السلام علیکم. جی سر, وعلیکم السلام. استاد صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. اچھا استاد صاحب, میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے ماشاءاللہ آج بڑا اچھا لیکچر دیا حروف ثوامت کے اوپر, تو اس کے علاوہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یا بدو کے متعلق بھی آپ کوئی آپ لیکچر آپ اس کے لیے بھی کریں, اور اس کا نا اصل تلفظ بھی ہمیں بتائیں کہ اس کو یا بدو پڑھنا ہے یا اس کو یا بدو پڑھنا ہے. کیونکہ جو میاں حضور سرکار کی ہم جو ویڈیو دیکھتے ہیں نا تو اس میں اس کو بولتے ہیں یا بدو, تو اس میں تھوڑی سی نا کنفیوژن ہے, کیونکہ کچھ لوگ اس کو بولتے ہیں یا بدو اور کچھ لوگ بولتے ہیں یا بدو, اور ایک اسی طرح وہ مطلب مختلف لوگوں کے پاس اصل میں یا بدو ہو پڑے. پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے نا یہ اسم ہے کیا, اس کے معنی کیا ہیں, یہ کون سی زبان کا ہے, جی سر, اور اس کی روحانیت کس نبی کے قدم پر ہے. جی میں چلیں انشاءاللہ اسم بدو کے اوپر میں کروں گا پروگرام, ٹھیک ہے. جی سر, اس پہ بھی. اور سر ایک آپ سے اجازت مجھے ہوئی تھی, اقسم تو لے کا یا بدو بحق کے یا کا نبدو یا کا نستعین, تو اس کے اوپر بھی میں نے آپ سے بات کرنی تھی. کافی دن سے آپ کا نمبر نہیں مل رہا تھا, میں آپ کو ٹرائی کر رہا تھا کہ آپ نے مجھے عمل تو دے دیا تھا, اجازت بھی دے دی, اور اس کے بعد آپ نے بولا تھا کہ اس کا طریقہ کار بھی آپ کچھ مجھے سمجھائیں گے, مگر آپ سے میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. میں کافی دن سے ٹرائی کر رہا تھا. آپ کہاں پر ہوتے ہیں؟ سر میں راولپنڈی میں ہوتا ہوں سر, اور میں نے آپ سے نا اپنی پانچ ہیلنگ کی کلاسز سے ریلیٹڈ بھی نا آپ سے میں نے مطلب بات کرنی تھی لیول 2 کے متعلق. اس میں کچھ معاملات تھے فیس کے, تو اس لیے میں نے کہا آپ کو کال کروں. ابھی تو نہیں, مگر میں آپ کو بعد میں کال کروں گا. ٹھیک, ابھی آپ کی کال لائیو کال ہے, ٹھیک ہے. جی سر. میں انشاءاللہ پھر بات کرتا ہوں آپ سے فری ہو کے, ٹھیک ہے. اور باقی انشاءاللہ جنوری کے لاسٹ میں انشاءاللہ مجھے اسلام آباد لاہور آنا ہے, تو جن لوگوں کے علاج میرے پاس چل رہے ہیں وہ لوگ اس چیز کو نوٹ کر لیں, تو
تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھ سے ملاقات کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, چلیں اپنا خیال رکھیں, اب دوسرے لوگوں کو ٹائم دیں. السلام جی علیکم. سر بہت شکریہ, اللہ حافظ. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی خیریت سے ہو؟ الحمد للہ. جی میں بابر حسین بات کر رہا ہوں انڈیا سے. جی جی. جی میں بڑا ہی پریشان ہوں. بس کیوں پریشان ہیں؟ بہت ہی علاج کرایا حضرت, بس میں کچھ بتا نہیں سکتا, سارے گھر میں پریشان. اچھا, جی آپ کا نام کیا ہے؟ زیادہ کہ معاملہ کیا ہے کیا نہیں ہے. آپ کا نام کیا ہے بابر صاحب؟ پورا نام بتائیں. بابر حسین ہے میرا بابر نام. حسین. والدہ کا بابر نام؟ حسین. جی والدہ کا نام؟ ریحانہ ہے. ریحانہ ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. جی سورہ قریش پڑھ رہے ہو آپ؟ جی الحمدللہ پڑھ رہا ہوں 1111 مرتبہ. صحیح ہے, آپ اس کو کنٹینیو رکھیں اس کو. اوکے اچھا جی جی. ٹھیک ہے, آپ اس اچھا کو یہ حضرت ایک یہ معلوم کرنا تھا, جیسے مطلب ہمارے گھر میں کچھ خبیث شیاطین جنات تھے, تو جس کی وجہ سے میں نے پہلے کچھ عمل کیے, تو اس کی وجہ سے کچھ رجعت کا معاملہ بھی ہو گیا. صحیح ہے. تو یہ سورہ قریش میں پڑھ رہا ہوں, تو اس سے کچھ دقت تو نہیں آئے گی؟ نہیں 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 نہیں, کوئی دقت نہیں آئے گی, بلکہ اگر رجت کے معاملات بھی اگر ہو گئے ہوں گے تو وہ انشاءاللہ سورہ قریش کی برکت سے وہ رجت بھی ختم ہو جائے گی آپ کے. میں اصل میں حیرت اس بات پہ ہوتا ہوں, حیرت اس بات پہ کرتا ہوں جو لوگ سورہ قریش پڑھتے ہیں پھر وہ پریشان ہوتے ہیں, جبکہ سورہ قریش کو پڑھنے والا کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ میں نہیں کہتا, میرے بزرگ کہتے ہیں, اور میرے بزرگوں کی ہر بات حق ہے. جی السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. ہلو. جی میری بہن. میرے 2 سوال ہیں صاحب. جی جی صاحب, میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو عمل ہے, اسے پورا کرنے کے بعد اسے ورد میں رکھنے کے لیے کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے؟ اس کو ورد میں رکھنے کے لیے ایک تسبیح پڑھ لیں. جی, اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو کہا تھا کہ اس میں 15 کا نقش کا جو نقش بنایا جاتا ہے چراغ, کیا اس کے لیے بھی الگ سے عمل کرنا پڑے گا؟ نہیں, اگر آپ کوئی عمل کوئی کام کرنا چاہتی ہیں اور اگر آپ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں تو آپ کو اجازت ہے, آپ بنا عمل کیے وہ عمل کام کر سکتی ہیں. جی, وہ 15 کے نقش کے لیے مجھے دوبارہ سا اس کے لیے بھی الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا؟ نہیں بالکل نہیں ہے, آپ اس کو کر سکتی ہیں استعمال. جی جی, بہت بہت شکریہ صاحب. چلیں اپنا خیال رکھیں. دوسرے کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام شیخ صاحب. جی الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بس بات کر رہی ہوں جی, لاہور سے آپ کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں. مجھے کچھ ایشوز سے آپ سے بات کرنا چاہتی تھی, لیکن آپ اویلیبل کچھ میٹنگ کا نہیں ہو پا رہا تھا, تو دیٹس وائی آئی میڈ اے لائیو کال. مجھے کچھ مسائل ہیں ایک دو, اگر اس سے متعلق ہو. ایک تو یہ کہ مجھے عاشق جنات کا ایشو میرے ساتھ چل رہا ہے کافی عرصے سے, تو وہ جو ٹریننگ تاخلنگ 1 کے کلاسز بھی جوائن کیے, وہ بھی پریکٹس کر رہی تھی, لیکن یہ ہے کہ ابھی وہ مسئلہ پرسسٹ کر رہا ہے. اچھا ہاں, تو یہ ایک ایشو ہے, اگر آپ اس سے متعلق آپ رہنمائی کر دیں. اوکے اوکے, میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ. آپ کا پورا نام کیا ہے میری بہن؟ سدرا روف. سدرا روف. ٹھیک ہے میری بہن, میں انشاءاللہ خود آپ سے بات کرتا ہوں. اوکے ٹھیک ہے, اوکے تھینک یو. لیکن آپ اپنی پریکٹس کو کنٹینیو رکھیے گا. اوکے جی شیخ صاحب, اور وہ جو سورہ قریش تھا, اس سے متعلق بھی 313 کی تعداد کی جو ہے وہ ابھی مداومت میں ہے. اس کو کنٹینیو رکھیں. لیول 2 میں آپ نے رجسٹریشن کرا لیے؟ جی رجسٹریشن انشاءاللہ ان 150 میں انشاءاللہ کل انشاءاللہ میں کروا لوں گی. اوکے اوکے میری بہن. اوکے اوکے لیول اوکے, 2 کی. میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں. اوکے تھینک یو, اللہ حافظ. جی السلام علیکم. اور آپ یہی ٹرانسمیشن ہمارے ویب سائٹ پر بھی آپ دیکھ سکتی ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں محمد طیب عثمانی بول رہا ہوں, انڈیا سے ہوں,
اور میں الحمدللہ آپ سے بیعت بھی ہوں. ماشاء اللہ. حضرت مجھے ناد علی شریف سے حاضری کا طریقہ اور اجازت بتا دیتے برائے مہربانی ہے. ناد علی سے حاضرات کا طریقہ. جی ٹھیک ہے. اچھا میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. اور حاضرات کا طریقہ میں نے شاید اپنی ویڈیو میں بتایا ہے ناد علی کی. جی میں نے اس عمل کو کیا بھی تھا لیکن اس میں کچھ کوئی ایسی چیز تھی آپ نے جو آپ وہ بتائے ان 3 چیزوں کا استعمال کیا تھا جو میں نے بتایا تھا آپ کو سامان کا اس کے. جی میں نے جو اس میں سامان کا طریقہ کار آپ کو بتایا تھا آپ نے وہ سامان رکھ کے کیا تھا. ہلو 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 ہلو. وعلیکم السلام. میری بہن آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. آپ دوبارہ کال کیجئے. آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی جنوری کے لاسٹ میں انشاءاللہ مجھے لاہور اور اسلام آباد آنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی پھر جن لوگوں کے علاج معالجات چل رہے ہیں انشاءاللہ پھر ان سے ملاقات بھی ہوگی انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میں کشمیر سے ارشاد احمد گیلانی بول رہا ہوں. ارشاد محمد گیلانی. جی بولیے. سید ارشاد احمد گیلانی. سید ارشاد محمد گیلانی. جی سر بولیے آپ. جی حضور میں سادات گھرانے سے ہوں. ماشاءاللہ ماشاء اللہ اللہ کا شکر ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت میں سورہ لشکر قریش کا حصہ ہوں. 1111 کی جو آپ نے فرمایا تھا 1900 پڑھنا ہے 40 دن. جی بالکل. تو میں وہ 1111 کا پڑھ رہا ہوں. یہ صحیح ہے کیونکہ ٹائم مطلب سردی بھی ہے ٹائم بھی نہیں ہے. یہ کر سکتا ہوں 1111 میں کر رہا ہوں. ہاں بالکل کر سکتے ہیں. پرہیز کے ساتھ کر رہے ہو نا؟ جی انشاءاللہ پرہیز تو ہے میرا تقریباً 6 مہینے سے. ماشاء اللہ. بس آپ اس کو مکمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر میں آپ کو مزید اس کے طریقہ کار آگے تعلیم اپنی ویڈیو دیں. اسی لیے پرہیز رکھا ہے کہ کبھی آپ مطلب کوئی بتا دیں گے کوئی کام کرنا تو اس لیے پرہیز میں پہلے ہی رکھتا ہوں. بس ٹھیک ہے. حضرت مجھے عرض ہے حضرت سلام قول میں رب الرحیم کی زکوٰۃ کی اجازت بتائیں یہ عنایت کریں. اور یا صاحب کیف جو ہے نا تو ان کی بھی زکوٰۃ بتا دیں اگر آپ کی بہت مہربانی ہوگی. اور یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم سادات گھرانے سے ہیں تو یہاں پہ ہمیں آتے ہیں یہاں مطلب مرید آتے ہیں ہم خدمت کرتے ہیں لوگوں کی. تو آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کون سے طریقہ کار پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی حضور آپ کون سے طریقہ کار پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کس کام کے لیے پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے دم کرنے کے لیے یا ناری کونی بردم و سلام علی ابراہیم ہے نا. ہاں تو یہ پڑھ کے دم کر دیا کریں 7 بار. جی زکوٰۃ نکالنی ہے نا حضور پہلے اس کی. آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے یا نہیں؟ نہیں حضور آپ کی اجازت کا انتظار میں ہوں. تو نہیں ابھی آپ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کریں. ابھی سورہ قریش ہی کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ سورہ قریش میں آپ پورے ہوں. جی حضور ٹھیک ہے. پھر میں اس کے ذریعے ہی پورے ہر طریقہ کار میں آپ کو مزید اپڈیٹ کرتا رہوں گا اور سمجھاتا رہوں گا اس کے بارے میں. جی حضور ہمارے پاس حضور آتے ہیں نا مریض تو ہم خدمت کرتے ہیں لوگوں کی کیونکہ ہم سادات گھرانے سے ہیں تو ہمارے آبا اجداد بھی کرتے تھے یہی کام. بالکل ہمارے پاس آتے ہیں لوگ اس لیے ہم مجبور ہوتے ہیں تو میں نے سوچا آپ سے اجازت لے کے کروں گا انشاءاللہ. بالکل میری طرف سے آپ کو خصوصی اجازت ہے. ہمارے سلسلے کی طرف سے آپ کو اجازت ہے. میاں حضور کا مجھے یہ شجرہ بھی ملا ہے حضور. اچھا ماشاء اللہ. بس اس کو کنٹینیو پڑھا کریں. اس کو اجازت نامہ بھی ملا ہے حضور مزمل شریف کا انشاءاللہ. ماشاء اللہ. اللہ اور برکتوں سے نوازے. آمین یا رب العالمین. چلے اپنا خیال رکھیے گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. مجھے خلیفہ سلیمانی کی استعمال کرنے کے بعد بہت فائدہ ہوا اور مجھے پریشانی میں تھا اور پریشانی دور ہو گئی. تو ابھی میرے لیے نیکسٹ کیا ایکشن سے نیکسٹ کیا کرنا ہے مجھے بتائیے. اور خلیفہ سلیمانی آپ نے 21 دن استعمال کیا آپ کو فائدہ ہوا؟ اچھا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. اب آپ تھوڑا سا نا صدقہ کر دیجیے گا اپنا, کیا کرنا ہے تو بتائیے. صدقہ کر دیجیے گا, صدقہ. جی حضرت, اور کچھ پڑھنے کے لیے ذہن میں رکھنا ہے. سورہ قریش 313 بار کی اجازت دی. ہاں ہاں, سورہ قریش 313. آپ میرے تاج ہیلنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں؟ نہیں حضرت, میں اس میں جوائن نہیں کیا حضرت. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل تو ہیں نا؟ حضرت میں پہلے کرتا تھا, بات- لیکن بیچ میں میری طبیعت بہت خراب ہونے کی وجہ سے میں روک دیا. حضرت سورہ قریش کو شروع بہتر بتائی تو میں پھر سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں. بٹ ٹھیک ہے, میری طرف سے اجازت ہے, آپ شروع کریں انشاءاللہ, کنٹینیو رکھیں اس کو, ٹھیک ہے. جی حضرت, آخری چیز حضرت, میرے بہن کے لیے 72 مرتبہ سورہ یاسین بالکل بالکل اجازت ہے, میری طرف سے اجازت ہے. اوکے, پڑھنے کی ایک دن میں کرنے کی اجازت دی جائے. 72 مرتبہ. اللہ پاک قبول فرمائے, اللہ پاک قبول فرمائے. بالکل ہمارے سلسلے کی طرف سے اجازت ہے آپ کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کی کالیں میں لوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں 12 ربیع الاول سے میں نے آپ کی اجازت لے کے میں نے سورہ قریش پڑھنا چالو کیا تھا, تو روزانہ میں 70 مرتبہ پڑھتا ہوں. صحیح ہے. ہاں, تو میں ابھی میرے گھر والے کے لیے میری 2 بچی ہے, میری ایک بہن ہے, میری بیوی کو پڑھنے کے لیے اجازت 3 بار یا 7 بار پڑھنے کی چاہیے, پڑھ سکتی ہے؟ ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں, میری طرف سے اجازت ہے. چلو دوسرا یہ ہے کہ مجھے سورہ قریش میں نے چالو کیا ہے تو میں بسم اللہ کا ساتھ پڑھتا ہوں 70 بار, تو وہ صحیح ہے کہ یا؟ ہاں ہاں بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. اوکے, اور میں سورہ قریش کا حصہ بننا بھی چاہتا ہوں, تو رمضان میں چالو کروں کہ ابھی سے چالو کر دوں؟ ہاں نہیں, آپ بالکل ابھی سے اسٹارٹ کر دیں انشاءاللہ. ابھی یکم پہلی تاریخ شروع ہوگی نا, اس سے سورہ قریش شروع کر دیں اس کو, ٹھیک ہے. یہ پہلا چانس ہے. بالکل 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 آپ شروع کر دیں. اور میں یہ 3 بار یا 7 بار پڑھنے کی اجازت دے سکتا ہوں نا یہ؟ ہاں 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 بالکل بالکل, میری طرف سے اجازت ہے آپ کو. اوکے, اور ایک دوسری بار بھی پوچھنا ہے کہ بسم اللہ ساتھ پڑھنا پڑے گا یہ قریش نہیں, 313 مرتبہ؟ ایک دفعہ بسم اللہ پڑھی جائے گی اور پھر سورہ قریش پڑھتے رہنا ہے کنٹینیو اس کو. اچھا, ایک ہی بار پڑھنا ہے بسم اللہ؟ جی جی بالکل بالکل. تو ابھی تک نہیں پڑھا تو اس میں تو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں, کوئی دقت نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز ہمارے سسٹم اور ہمارے سلسلے کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک لائیو ٹرانسمیشن آپ لوگوں کے لیے شروع کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہی اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی. تو اس میں روحانیت کے ساتھ ساتھ آپ کے شرعی مسائل بھی انشاءاللہ تعالی اس میں حل ہوں گے, اور اس پہ ڈسکس کریں گے. ہم نے اپنے نئے پروگرام کا نام, جو انشاءاللہ تعالی اسی ویک سے شروع ہوگا, اس کا نام ہم نے رکھا ہے شریعت کے رنگ علماء کے سنگ. میرے ساتھ اہل سنت والجماعت کے علماء کرام موجود ہوں گے, اور لائیو انشاءاللہ تعالی ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا یہ پروگرام. اور اس ٹرانسمیشن اور اس پروگرام کا جو وقت ہے وہ پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے 11 بجے تک ہے, اور ہر منگل کو یعنی کہ ایوری ٹیوزڈے شریعت کے رنگ علماء کے سنگ, کہ جس میں آپ گفتگو کریں گے, کہ جس میں آپ اپنے فقہی معاملات ہمارے علماء کرام سے پوچھیں گے, کہ جس میں آپ شریعت کے احکام اپنے روزمرہ کی زندگی کے معاملات میں, جیسے طلاق کے معاملات ہو گئے, کہ جیسے کفارے کے معاملات ہو گئے, روزے کے مسائل ہو گئے, شریعت کے مسائل ہو گئے, اور ایسے پیچیدہ معاملات ہو گئے کہ جس کا حل آپ کو نہ مل رہا ہو, تو اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ اپنے روحانی مسائل بھی جانیں, اور اپنے جسمانی مسائل بھی جانیں, اور اپنے شریعت کے مسائل بھی جانیں قرآن اور سنت کی روشنی میں. یہ پروگرام ہم نے آپ کے لیے بالکل ڈیزائن کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس منگل سے یہ پروگرام اسٹارٹ ہوگا, کہ جس کے اندر آپ
میں اس پروگرام میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کی کالیں لوں. اس مسائل میں ہم نے جو ٹاپک رکھا ہے اس میں ہمارا ڈسکس بہت وقت نکل جاتا ہے. ہم کچھ گفتگو اپنے اس میں بھی کر لیتے ہیں, میں مسائل بھی لوگوں کے لے لیتا ہوں, اور پھر یعنی کہ پھر ہمارا ہفتے میں 2 دن ہو جائے گا ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے. یعنی کہ ایک جمعرات جو پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 7 بجے سے 8 بجے تک ہوتا ہے, اور ایک منگل والے دن. اب منگل کو ہم ٹیوزڈے انگلش میں کہیں گے, اور سوموار کہیں گے نا ہندی میں, سوموار ہی کہتے ہیں نا ہندی میں, سوموار کہیں گے. تو پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے 11 بجے تک میں اس وقت بھی لائیو اپنے چینل ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی پر ہوں گا, اور سفینہ نجات المسائل میں بھی لائیو ہوں گا. اور جو علماء کرام اس میں شامل ہوں گے وہ بھی قابل تعریف نامور اہل سنت و جماعت میں ان کی کافی خدمات ہیں, کہ جنہوں نے اپنی زندگی, یہ سمجھ لیں کہ اپنی زندگی اس ادارے کو صرف کر دی ہے, اپنی زندگی اہل سنت و جماعت کے لیے وقف کر دی ہے. اور ایک ایسا نام, یقیناً آپ اس نام کو جانتے ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب منگل والے دن, ٹیوزڈے والے دن اس کا انتظار رہے گا کہ انشاءاللہ وہ پروگرام ہم شروع کریں گے. باقی کہ جو لوگ رہ گئے ہوں, جو مجھ سے اپنے پرسنل مسائل شیئر کرنا چاہتے ہیں, جو تفصیلی گفتگو کرنا چاہتے ہیں, وہ میری ویب سائٹ پر اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں, اپنے مسائل شیئر کر سکتے ہیں. اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے جو سوالات تھے, کیا تھے, ہماری کلاسز کب سے شروع ہو رہی ہیں؟ ہاں, ہماری کلاسز انشاءاللہ جو حکمت کا نور ہے وہ بھی جنوری سے شروع ہوں گی, اور جو طاق ہیلنگ لیول 2 اسٹارٹ ہوگا اس کی بھی ڈیٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اناؤنس کر دوں گا. کیونکہ دیکھیں, میں چاہتا ہوں کہ ہر کام, ہر چیز ایک ترتیب اور ایک طریقے سے ہو, کہ جس میں آپ کو فائدہ ہو, آپ کا فائدہ ہو. میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنا آپ کو دینے کو تیار ہوں, اور انشاءاللہ کچھ ہمارا سیٹ اپ بھی بن رہا ہے ابھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہمارا سیٹ اپ بن جائے گا, جیسے ہماری کلاسز بن جائیں گی, اور ویسی کلاسز جیسے ہم نے ہمارے طاق ہیلنگ کی کلاسز تھیں, ایسی ہم نے حکمت کے نور کی کلاسز بنائی ہیں, کلاس A B C, اور پھر اسی ترتیب سے ہمارے لیکچرز ہوں گے. اور پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ جب پریکٹیکلز میں آپ لوگوں کو بلاؤں گا, تب آپ لوگ پریکٹیکل میں میرے ساتھ انشاءاللہ اس جگہ پر موجود ہوں گے. تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.